میں کسی پارٹی کا آدمی نہیں ہوں، بالکل میں آزاد ہوں، بالکل انڈیپینڈنٹ ہوں. کیوں؟ اس لیے کہ میرے مولانا نے کہا ہے، یہ بھی ان کا ارشاد ہے کہ لا تجعل نفسک عبدا للغیر فقد خلقک اللہ حرا. اے انسان، اے منشیہ، اے ہیومن بینگ، دیکھ اپنے آپ کو کبھی دوسرے کی کسی بھی طرح کی غلامی میں نہ دینا، اس لیے کہ اللہ نے تجھے انڈیپینڈنٹ پیدا کیا ہے، اللہ نے تجھے آزاد پیدا کیا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ میں کسی غلامی نہیں جاتا اور پھر کرپٹ ہوں گی غلامی کو جاؤں گا. تو آج ریلی ہو رہی ہے، مجھے میں کیوں جانے لگتا ہے بفرض اگر میں جاتا تو میں ان سے کہتا ہوں آپ نے اتنی بڑی ریلی کی ہے، علی نے بھی اپنی شہادت سے کچھ روز پہلے ایک ریلی کی تھی جس کو اسی جارج اللہ نے لکھا ہے. جارج اللہ نے لکھا ہے کہ علی نے بھی اپنی شہادت سے کچھ روز پہلے کوفے میں واقعی ایک ریلی کی تھی جس میں لاکھوں آدمیوں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا. میں یہ کہتا ہوں یہ ریلی جو ہو رہی ہے، اس ریلی کے نیتا وہی کہہ دیں اگر دمو جو علی نے کہا تھا، جو علی نے اس ریلی میں کہا تھا. اگر دم ہے تو وہی بات کہہ دیں. علی کو حکومت کرتے ہوئے 3.5 برس ہوئے تھے، کانگریس کو حکومت کرتے ہوئے 65 سال ہو گئے. سمجھ رہے نا کہ میں غلط کہہ رہا ہوں؟ 65 سال کے بعد وہ کہتے ہیں جو علی نے 3.5 برس کے بعد کہا تھا. جارج الداخل لکھتا ہے کہا کہ علی نے اس لاکھوں آدمی تھے اس میں، بہت بڑا مجمع تھا اس میں، تو کہا اس میں علی نے کہا کہ میں اس مجمع میں جس میں میرے مخالف اور موافق اور دوست اور دشمن سب موجود ہیں، میں ان سے صرف اتنا کہنا چاہتا ہوں کہ دوستوں کی دوستی اپنی جگہ پر، دشمنوں کی دشمنی اپنی جگہ پر، لیکن کوئی میرا مخالف، کوئی میرا دشمن بھی مجھے یہ بتا دے کہ اس 3.5 برس کی حکومت میں، سطح میں، جس میں 3 مرتبہ مجھ کو سول وار کا سامنا کرنا پڑا، اگر میرے پورے اسٹیٹ میں، اگر میری پوری حکومت میں ان کو کوئی ایک ایسا آدمی مل جائے جو مسلمان ہو یا نان مسلم ہو، جس کے پاس رہنے کے لیے گھر نہ ہو، جس کے پاس کھانے کے لیے ان نہ ہو، جس کے پاس دوا کے لیے پیسہ نہ ہو، جو غریب ہو تو بتا دیں، اور سب نے سر جھکا کر کہا کہ آپ کے پوری سطح میں غربت کا خاتمہ ہو گیا. نہ کوئی بے گھر ہے، نہ کوئی بے در ہے، نہ کوئی بے لباس ہے، نہ کوئی بے ان ہے، سب چین کی زندگی گزار رہے ہیں. علی نے 3.5 برس کے عرصے میں جو کر کے دکھا دیا وہ ہماری حکومتیں 65 برس میں نہ کر سکی. اگر ہمت ہو تو کہہ دے ریلی میں آ کر آج اس دیش کی کیا حالت ہے. سب دیش، بھائی اس دیش میں غریبی کہاں ہے ہی نہیں. کون کہتا ہے لوگ غریب ہیں؟ آپ کو غریبی کی آفیشیل ڈیفینیشن معلوم ہے کیا؟ آپ بتائیے کون غریب ہے؟ غریب سے غریب آدمی بھی غریب نہیں ہے. اس لیے کہتے ہیں کہ وہ آدمی غریب نہیں ہے جس کی 29 روپے روز آمدنی ہو. اب کون غریب بتائیے؟ غریبی کی یہ ڈیفینیشن ہے کہ 29 روپے روز، آج کا روپیہ، جس کی حیثیت ایک پیسے کے برابر بھی نہیں، جس کی آمدنی آفیشلی ناٹ BPL، بلو پاورٹی لائن، وہ نہیں ہے. دیکھ رہے ہیں آپ 65 برس. کیوں؟ کیا اس دیش میں کچھ ہے نہیں؟ دیکھیے غریبی اس وقت ملے گی، غریبی اس وقت ملے گی. اسی سرمن کے بارے میں جارج اللہ کہتا ہے جب سب نے کہا کوئی بھوکا نہیں ہے، کوئی بے دھر نہیں ہے، کوئی بے گھر نہیں ہے، تو پھر علی نے کہا میری شرٹ کو دیکھو، یہ قمیض جو میں پہنے ہوں، یہ کرتا جو پہنے ہوں اس کو دیکھو، یہ وہی کرتا ہے جو 3 برس پہلے میں مدینے سے پہن کر چلا تھا. اس میں اتنے پیون ٹکڑے لگ چکے ہیں کہ اب جب درزی کو دیتا ہوں کہ اس میں ایک پیون دور لگا دے، وہ کہتا ہے جگہ کہاں ہے جو لگاؤں. تو اگر میرے جسم پر یہی کرتا دکھائی دے تو سمجھنا میں نے کرپشن نہیں کیا. اور اگر یہ کرتا چینج ہو جائے، ایک کرتا یہ چینج ہو جائے تو سمجھنا کہ میں معذرہ کرپٹ تھا. ہمارے نیتاؤں کا جو رول ہے وہ آپ جانتے ہیں بھائی. نیتا اور مولوی کبھی آپ کو دبلے نہیں ملیں گے، بیٹھتے ہی آپ دیکھ رہے ہیں ہمیشہ ہر ایک کی اتنی بڑی توندیں نکلی ہوں گی کہ اس پر زکات واجب ہوگی. دنیاوی لحاظ
سے بھی غربت کا خاتمہ 3.5 اب میں تفصیل میں نہیں جا سکتا ہوں، نہ بتاتا آپ کو کہ علی کے پیریڈ میں لوگ زکات کا پیسہ لیے گھومتے تھے، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا، ہے کوئی لینے والا، لینے والا کوئی ملتا ہی نہیں تھا کہ سو دی جائے گی۔ دوسری بات، بس میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں بہت شرمندہ ہو رہا ہوں چاچا جی آپ سے کہ آپ کا بھاشن میں نہیں سن پاؤں گا، لیکن آپ نہیں سنو گے تو میری طرف سے آپ سنیں سب، اور دیکھیں کہ علی سے جو لو لگانے والے ہیں ان میں کیا اسپرٹ آ جاتی ہے، کیا جذبہ آ جاتا ہے، کیا محبت آ جاتی ہے، کیا عقیدت ان میں آ جاتی ہے۔ ابھی آپ دیکھیں گے، تھوڑی میں ان کی چپڑ تھوڑی کر رہا ہوں، میں نے دیکھی ہے، ان کی تقریر سنی ہے بھائی، میں نے ان کے جا کے جو عشق ہے وہ ان کے یگ میں نے دیکھا ہے، اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں۔ اب بس میں ایک بات کہہ رہا ہوں، آج پوری دنیا میں امریکہ سے لے کر یورپ تک اور یورپ سے لے کر ایشیا تک اور ہندوستان تک، آپ بتائیں نیائے کہاں ہے؟ کہیں انصاف ہو تو مجھے آپ بتا دیں، کہیں عدالت ہو تو مجھے آپ بتا دیں، کہیں ظلم نہ ہو رہا ہو تو آپ بتا دیں۔ بھی ایک صاحب ان کی تقریر میں کورٹ کے اندر 5 منٹ ہونا ہے بس، وہ بھی اندازے سے میں کہہ رہا ہوں کہ ابراہم لنکن نے کہا تو صحیح کہا تھا۔ بس آخری بات کہہ رہا ہوں، اندرا گاندھی شی واز اے پاپولر لیڈر، شی واز اے نائس لیڈی، بہت اچھی عورت تھی۔ بس آخری بات لیکن میں آپ سے بات پوچھنا چاہتا ہوں، ان کا مظلومانہ قتل ہوا، بے خطا قتل کر دی گئی، وہ ہماری پوری ہمدردی ان کے ساتھ ہے، ہم سے محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، سنیں ہیں ہم کون سے۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، ایک اندرا گاندھی قتل ہوئی تھی، ان کے بیٹے تو نہیں مر گئے تھے، اور تو فیملی ممبر کی ہتیا نہیں ہوئی تھی، ایک اندرا گاندھی کی ہتیا ہوئی تھی، کتنے سکھ مارے گئے بتائیے؟ سینکڑوں ہزاروں سکھوں کو مار دیا گیا، ایک منشیہ کے بدلے میں ہزاروں سکھوں کو مار دیا گیا۔ اب آپ نجم لگا، میں افسوس میں کاش یہیں پہ لیا تھا، موجود ہے، آپ کو سناتا، وہ وصیت پڑھیے، وہ ول پڑھیے جو مولا علی نے اپنی شہادت سے کچھ پہلے تلوار کھانے کے بعد افسر پر تلوار لگ چکی ہے، اس کے بعد جو ول کی ہے اپنے بچوں سے، وہ کیا ہے؟ اس ول کے جملے یہ ہیں کہ اے میرے بچوں، دیکھو اس قاتل نے، اس ہتھیارے نے میرے سر پر وار کیا ہے، 2 ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، یا میں اس وار کے بعد بچوں گا یا نہ بچوں گا۔ اگر بچ گیا تو میں جانتا ہوں کہ میں کیا کروں گا۔ آپ بھی جانتے ہیں کہ علی بچ گئے ہوتے تو کیا کرتے، آپ نہیں جانتے کیا کرتے، علی رحم و کرم کو مجسمہ تھے، تو بتا رہے کہ اگر میں بچ گیا تو میں جانتا ہوں کہ میں کیا کروں گا، لیکن میرے بچوں اگر میں شہید ہو جاؤں، دنیا سے چلا جاؤں، تو یہ نہ کہنا کہ امیر المومنین قتل ہو گئے اور اس کے بعد خارجیوں کا قتل عام شروع کر دینا، اس کی اجازت نہیں ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں ایک ہوں، اگر میں شہید ہو جاؤں تو میرے قاتل پر کیس چلے گا، کیس کا جو فیصلہ ہوگا وہ کیا جائے گا، زیادہ سے زیادہ میرے بدلے میں اس کو قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے علاوہ کسی دوسرے بے خطا کی جان نہیں لی جا سکتی۔ یہ ہے علی کا کیریکٹر اور یہ ہے علی کا کردار۔ اور پھر میں آپ کو بتا دوں کہ اسی وصیت نامے، بیٹا آپ نے ضرور پڑھا ہوگا کہ مولانا نے فرمایا ہے کہ دیکھو اس کی توہین نہ کرنا، اس کو ہیومیلیٹ نہ کرنا، بس زیادہ سے زیادہ اس نے اس میں کہ ایک بار سے اس نے مجھے قتل کیا، اس پر بھی ایک ہی بار لگانا، مر جائے تو مر جائے، نہ مرے تو بغیرتی کی عمدت درار ہوتی ہے، چلنے دینا، دوسری تلوار نہیں لگا سکتے، دوسرا بار نہیں کر سکتے۔ یہ ہے علی کی عدالت۔ اور پھر میں علماء کو ان کی ذمہ داری یاد دلا کے ختم کرنا چاہتا ہوں اپنی بات کو۔ مولا علی نے فرمایا کہ کبھی اس کے یہاں کوٹ بھی کیا گیا تھا، اس میں مولانا نے فرمایا کہ وما اخذ اللہ علماء اللہ یقال ولا قرۃ ظالم ولا صغر مظلوم، جو شخص بھی اپنے کو عالم کہتا ہے، جو شخص بھی اپنے کو عالم کہتا ہے، وہ اس بات کو یاد رکھے گا، جب کوئی اپنے کو عالم کہتا ہے، گیانی کہتا ہے، دھرم گرو کہتا ہے، تو اللہ فوراً اس سے ایک عہد لے لیتا ہے، اور وہ عہد کیا ہوتا ہے کہ وہ ظالم کے ظلم اور مظلوم کی مظلومیت کا قرار اس کو نہیں آئے گا، جب تک وہ ظلم کو مٹا نہیں لے گا، جب تک وہ انیائے کو ختم نہ کر دے گا۔ انیائے کسی کے ساتھ ہو رہا ہو، ہندو کے ساتھ بھی آپ انیائے نہیں کر سکتے، کرسچن کے ساتھ، ارے بھائی یہ کہ میدان جنگ میں جو لوگ آپ سے جنگ کر رہے ہیں ان کے ساتھ بھی آپ انیائے نہیں کر سکتے۔ بس میں تقریر کو ختم کر رہا ہوں۔ میں نے کیا تھا آپ کے سامنے کہ اگر آپ مولا کو مولا کہنا شروع کر دیں تو سنی بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے،
کرسچن بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے، ہندو بھی آپ کے ساتھ آ جائیں گے، الحمدللہ 2 گروہ ایسے ہیں الحمدللہ وہ علی کا مولا نہ مانیں گے، ان کا مولا نہ ماننا ہمارے لیے ایک بلیسنگ ہے۔ وہ 2 گروہ کون ہے؟ ایک طالبان اور ایک القاعدہ۔ یہ مولا کو مولا ماننے پر تیار نہیں ہوں گے، اس لیے کہ آدمی مولا کو مولا مانے گا، جانور مولا کو مولا نہیں مانے گا۔ الحمدللہ۔ اس کو ہو گیا۔ عزیز حضرات، ایک تو ڈاکٹر قلب صادق صاحب کہہ گئے کہ میں بہت اچھا بولتا ہوں، مجھے گھبراہٹ ہونا لازمی ہے جہاں اتنے بڑے عالم تشریف فرما ہوں، اور رہی صحیح کسر پوری کر دی ہے۔ یہاں ہندوستان کے بہت ہی بڑے ودوان اپستھت ہو گئے ہیں، ہم سب ان کا سواگت کرنا چاہیں گے۔ ڈاکٹر وید پرتاپ ویدک جی جنہیں آپ ٹیلی ویژن پر اکثر دیکھتے ہیں، بلکہ میں تو چاہوں گا اگر آپ سب حضرات کی اجازت ہو تو میں چاہوں گا وہ بھی ایک اوپر اسٹیج پہ تشریف لے آئیں تو ہماری خوش قسمتی ہوگی۔ مجھ سے ملنے آئے تھے لیکن اتفاق کے تھوڑا وقت مولانا قلب صادق صاحب بھی بول کے نکل گئے، اور میں گاؤں کا آدمی ہوں۔ میں کہنا چاہتا ہوں میرے دوستوں کہ نہ کوئی شروتا مہان ہوتا ہے نہ وقتا مہان ہوتا ہے، نہ کوئی شروتا مہان ہوتا ہے نہ وقتا مہان ہوتا ہے، جب نظر اللہ کی سیدھی ہوتی ہے گدھا بھی پہلوان ہوتا ہے۔ حقیقت ہے، اس کی نظر کے بنا کچھ بھی نہیں ہے۔ خیر، میں شروع کرتا ہوں کہ ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے، ہر شے تیرے جمال کی آئینہ دار ہے، ہر شے پکارتی ہے تو پروردگار ہے، آنکھ کی روشنی دل کی آواز